یہ خواتین حضرات اس وقت میں موجود ہوں شیر سنگھ کی بارہ دری اور سمادھی پر۔ ابھی آپ کو اس کے اندر لے کر چلتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تاریخ کا حوالہ بتاتے ہیں کہ یہ سمادھی کتنی پرانی ہے۔ مہاراجہ شیر سنگھ سکھ سلطنت کا چوتھا حاکم تھا۔ 4 دسمبر 1807 عیسوی میں گوجرانوالا میں پیدا ہوا۔ 1841 عیسوی میں اس نے کھڑک سنگھ کی بیوہ مہارانی چاند کور کو شکست دے کر تخت لاہور حاصل کر لیا اور 1843 تک تقریباً 2.5 سال تک سکھ سلطنت کا مہاراجہ رہا۔ شیر سنگھ راجہ رنجیت سنگھ اور مہارانی مہتاب کور کا بیٹا تھا۔ شیر سنگھ نے تخت لاہور ڈوگرا پریوار کے تعاون سے حاصل کیا تھا، لہذا تخت نشینی کے وقت دھیان سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو اعلیٰ عہدوں پر برقرار رکھا اور ان کے مخالف سندھا والیہ سرداروں نے رائے فرار اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد شیر سنگھ نے سندھا والیہ سرداروں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انہیں ان کے عہدے بھی واپس کر دیے، جس کی وجہ سے ڈوگرا پریوار شیر سنگھ سے متنفر ہو گیا۔ آئیے خواتین حضرات آپ کو شیر سنگھ کی بارہ دری کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ یہ بارہ دری شیر سنگھ نے شاہ بلاول مزار کے پاس راوی کے کنارے بنائی تھی۔ یہ بارہ دری جی ٹی روڈ پر UET یونیورسٹی کے بیک سائڈ پر کوٹ خواجہ سعید میں واقع ہے۔ اس عمارت کو بارہ دری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 12 دروازے ہیں جو چاروں طرف کھلتے تھے۔ اس عمارت کی بھی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ کبھی عیش و نشاط کی محفلیں جمتی تھیں اور کبھی قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد تقریباً 10 سال تک کوئی راجہ سکھ سلطنت پر حکومت نہ کر سکا اور آپس میں لڑائی جھگڑوں میں اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ انگریز سرکار نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ شیر سنگھ نے کھڑک سنگھ کی بیوہ مہارانی چاند کور کو اس کی نوکرانیوں کے ہاتھوں قتل کروا کے اپنی حکومت کو مزید کمزور کر چکا تھا۔ شیر سنگھ کی اس حرکت سے ڈوگرا پریوار اور دھیان سنگھ جو اس وقت وزیر اعظم تھا وہ بھی اس کے بہت مخالف ہو گئے۔ اسی بارہ دری کے سامنے سین میں ایک میٹھے پانی کا بہت بڑا کنواں تھا جو اس بارہ دری کے مکینوں کو پینے کا پانی مہیا کرتا تھا۔ اب یہ کنواں بند ہو چکا ہے لیکن اس کے آثار ابھی باقی ہیں۔ اس بارہ دری کے 3 بڑے بڑے حال ہیں، جبکہ درمیان والے حال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے آخری حال تو دریائے راوی کی طرف کھلتا تھا، جبکہ پہلا حال اس کے سامنے بہت بڑا باغ تھا اور یہاں ایک کشتیوں کا اکھاڑا بھی ہوا کرتا تھا جہاں شیر سنگھ کے پہلوانوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اگر غور سے دیکھیں تو دریائے راوی کے کنارے اس سمر پیلس کے چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں ایسے گزرتی تھیں کہ پورا علاقہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ شیر سنگھ دریائے راوی کے کنارے جہاں یہ شاہ بلاول لاہوری کا مزار موجود ہے اپنا دربار لگاتا تھا۔ ایک روز سندھا والیہ سرداروں نے اسے دھیان سنگھ کے خلاف ورگلایا تو اس نے دھیان سنگھ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر سندھیا والا سرداروں نے دھیان سنگھ کے پاس جا کر اسے بتایا کہ شیر سنگھ اس کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ ان کی سازش کامیاب ہوئی اور وہ دونوں آپس میں دشمن بن گئے۔ بارہ دری کے اس پچھلے حصے میں جو کہ دریائے راوی کے کنارے ہوا کرتا تھا، آج کل اس طرف صرف ایک بڑی سڑک ہے اور وہاں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، دریا دور دور تک آپ کو نظر نہیں آتا۔ بارہ دری کی اس جانب بھی میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے جس کے آثار باقی ہیں لیکن اب یہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ یہاں پختہ سڑک کے کنارے کبھی دریائے راوی بہا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1843 میں شیر سنگھ اسی جگہ شاہ بلاول کی بارہ دری میں دربار لگائے ہوئے تھا۔ اس دوران اس نے پہلوانوں کی کشتیاں دیکھیں اور انہیں انعامات تقسیم کیے۔ اس کا بیٹا کنور پرتاپ سنگھ بھی اس کے ساتھ تھا جو کہ متوقع ولی عہد بھی تھا۔ اسی دوران سندھیا والا سردار اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور شاہ بلاول کی بارہ دری میں انہوں نے فوج کے معائنے کی شیر سنگھ سے درخواست کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے مہاراجہ کو جدید قسم کی بندوقیں بھی دکھائیں۔ مہاراجہ بندوق دیکھنے میں مصروف تھا تو سردار نے بندوق کا گھوڑا دبا دیا اور مہاراجہ یہ کہہ کر وہیں ڈھیر ہو گیا، تو نے دغا کیا۔ سندھا والیہ سرداروں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ اس کے ساتھ اس کے 9 عمر بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی ذبح کر دیا اور کٹے ہوئے سر لے کر لاہور میں داخل ہوئے۔ لاہور میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے دھیان سنگھ کو بھی قتل کر دیا اور اسی بارہ دری کے بالکل سامنے باغ میں
ان کی راہ کی 3 سمادھیاں بنا دی گئیں، ایک شیر سنگھ کی، ایک اس کی بیوہ جو اس کے ساتھ ستی ہو گئی تھی، اور ایک اس کے بیٹے پرتاپ سنگھ کی۔ تاریخ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیر سنگھ سیاہ داڑھی والا ایک نئے دلکش انسان تھا، زرق برق لباس اور ہیرے جواہرات بنے ہوئے لباس پہنتا تھا۔ اس کا کمرہ فرانسیسی خوشبوؤں اور طرح طرح کی اشیاء سے بھرا ہوتا تھا۔ شیر سنگھ بنیادی طور پر ایک طاقتور جسم کا مالک تھا، پہلوانی، شمشیر زنی اور گھوڑ سواری کا شوق رکھتا تھا۔ 1829 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں اسے خاص جگہ دی گئی اور 1831 میں کشمیر کا گورنر مقرر کیا گیا، جبکہ 1834 میں شیر سنگھ کو پشاور کی فتح کے بعد وہاں کا کمانڈر بھی تعینات کیا گیا۔ شیر سنگھ کے قتل کے بعد مالاتی سازشیں عروج پر تھیں۔ سندھا والیہ سرداروں نے ڈوگرا پریوار کو مکمل طور پر ختم کر کے رنجیت سنگھ کے دوسرے بیٹے راج کمار دلیپ سنگھ کو تخت لاہور پر بٹھایا اور اس کے راجہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب صرف ایک سمادھی بچی ہوئی ہے، باقی پرتاپ سنگھ اور اس کی ساتھ ستی ہونے والی بیوہ کی سمادھی ختم ہو چکی ہیں۔ یہ سمادھی بھی پارک کے نگرانوں کی رہائش گاہ بنی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ لائک شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔